ایک ملک جہاں لیڈر صرف نام کا اور ساری طاقت کسی اور کے پاس، اس ملک کی فوج کے پاس ہے۔ اس ملک کے ہر ڈپارٹمنٹ میں فوج نے اپنے بندے بٹھائے تاکہ اس کا کنٹرول ان کے ہاتھ سے کبھی نہ جا سکے، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ ملک کمزور سے کمزور ہوتا گیا۔ اور جب بھی لوگ ان سے پوچھتے تو یہ کہتے کہ ہم ملک کو باہر کے خطروں سے بچا رہے ہیں، اور جو بھی ان کے خلاف آواز اٹھاتا تو یا اسے جیل میں ڈال دیا جاتا اور یا مار دیا جاتا۔ آخر کار یہ ملک 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا، لیکن یہ فوج پھر بھی نہ رکی اور اپنا کنٹرول نہیں چھوڑ رہی، اور فائنلی ایک بہت بڑی فوج نے آ کے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ کہانی ہے عباسی سلطنت اور اس کی طاقتور فوج مملوک کی۔ آج سے 1000 سال پہلے جب اسلامک گولڈن ایج اپنی پیک پر تھی اور بغداد دنیا کی سب سے ایڈوانسڈ سٹی تھی، جس طرح آج نیو یارک، لیکن اس سلطنت کو بچانے کے لیے خلیفہ کو ایک بہت ہی مضبوط اور وفادار آرمی کی ضرورت تھی۔ تو عباسی خلیفہ ہارون رشید کے بیٹے جو نیا خلیفہ بنا، ٹرکش غلاموں کی ایک بہت بڑی آرمی بنی جو ان کی ایک ایلیٹ فورس بن گئی اور عباسی سلطنت کو باہر کے خطروں سے بچانے کے لیے سب سے مضبوط فوج بنی۔ لیکن بجائے اس کے کہ یہ خلافت کو بچاتے، انہوں نے پوری خلافت کا کنٹرول اپنے ہی ہاتھ میں لے لیا، اور یہاں سے عباسی سلطنت کا ڈکلائن شروع۔ اب ہر نیا لیڈر یہ اپنی مرضی سے لاتے تھے اور وہ صرف ایک پپٹ لیڈر ہوتا تھا، لیکن پھر بھی وہاں کی عدالتیں اور باقی ڈپارٹمنٹس ان کے خلاف آواز اٹھاتے تھے، تو انہوں نے ہر ڈپارٹمنٹ میں اور ہر عدالت میں اپنے ہی لوگوں کو بٹھانا شروع کر دیا تاکہ کسی کی جرت نہ ہو ان کے خلاف بات کرنے کی۔ اور اس طرح جو پاور ان کو باہر کے خطروں سے لڑنے کے لیے ملی تھی، اسی پاور سے انہوں نے اس ملک کو اپنے ہی کنٹرول میں لے لیا، اور خلیفہ صرف غیر سیاسی باتیں کرتا تھا، بڑے بڑے ایونٹس اٹینڈ کرتا تھا اور عید کی نمازیں پڑھتا تھا اور دیری ایونٹس کر رہا ہوتا تھا۔ مطلب وہ صرف ایک نام کا لیڈر تھا، اصل پاور کسی اور کے پاس تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ہر لیڈر ہی پپٹ تھا۔ درمیان میں ایک دفعہ ایک بہت ہی نیک لیڈر آیا، اس نے کہا یہ کیسا مذاق ہے، ہم صرف نام کے لیڈر ہیں اور ساری طاقت اس فوج کے پاس ہے۔ تو اس نے کہا بس بہت ہو گیا، میں کسی صورت میں اس فوج کی غلامی نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلے اس نے فوج کا بجٹ کم کرنا شروع کیا اور ان کو دی ہوئی بڑی بڑی زمینیں واپس چھین لی اور ان کو ہٹا کر اپنے لوگوں کو لانا شروع کیا۔ اور فوج کو ایک دم اندازہ ہوا کہ جس بندے کو ہم نے لیڈر بنایا ہے وہی بندہ اب ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گیا۔ فوج نے اس کے بعد جس بندے کو لانا تھا، خلیفہ نے اسے ہٹا کے اپنا بندہ لگا دیا، اور یہاں پہ فوج کو بہت زیادہ غصہ آیا کہ یہ بندہ جسے ہم لے کے آئے ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ تو انہوں نے ایک رات خلیفہ کے محل پر حملہ کر کے اسے مار دیا اور اسی لیڈر کو دوبارہ لے آئے جسے اس نے ہٹایا تھا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی کسی لیڈر کو زیادہ ٹائم نہیں دیا، بلکہ ہر نئے لیڈر کو ایک یا 2 سال بعد یا تو زہر دے کے اور یا قتل کر کے مار دیا جاتا تھا۔ اور بات یہاں تک پہنچی کہ ایک خلیفہ ایسا آیا جس نے پھر اس فوج سے حکومت لینے کی کوشش کی، تو انہوں نے اسے جیل میں ڈال کر بھوک اور پیاس سے مار دیا۔ پھر ایسا ہی چلتا رہا کہ پہلے فوج خلیفہ کو اپوائنٹ کرتی تھی، اور جیسے ہی انہیں خطرہ محسوس ہوتا تھا تو وہ اسے راستے سے ہٹا دیتے تھے۔ اور صرف 10 سال میں انہوں نے اپنی طاقت، زمینوں اور پیسے کے لیے 5 خلیفاؤں کو مار دیا۔ جو فوج اس ملک کو باہر کے خطروں سے بچانے کے لیے بنائی گئی تھی، وہ کام چھوڑ کر وہ ملک کی سیاست میں لگی ہوئی، جس کی وجہ سے ہر طرف سے بغاوتیں سٹارٹ ہونے لگی، اور پہلے یہ ملک 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور آخر کار باہر سے ایک بہت بڑی فوج نے آ کے اس پر قبضہ کر لیا۔ سبسکرائب